الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صوموا تصحوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اور اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں بہترین مہینہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے، اور عشرہ مغفرت کا یہ آخری جمعہ ہے. عشر رحمت چونکہ ہم سے دور ہو چکا، عشرہ مغفرت جس کی ہر ساعت مغفرت والی ہے، جس کا نام ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت رکھ دیا. یعنی کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اس کے شب و روز، اس کی ہر ساعت، ہر گھڑی اللہ رب العزت کی طرف سے گناہگاروں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے. یقیناً انہی عشرے میں رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت روزہ بھی ہے، اور روزے کا ابتدا سے انتہا تک کا وقت سارا ہی عبادت ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے. روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول، تمام امتوں میں روزہ رائج تھا. البتہ انداز و طریقے مختلف تھے، یہ ہر امت کو یہ عطا کیا گیا. اور قرآن مجید میں
6666 آیت مبارکہ ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ روزے کے حوالے سے قرآن مجید میں 4 آیتیں جو سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہیں، 6666 آیتوں میں سے 4 آیتیں روزے کے حوالے سے ہیں، صرف 4 آیتیں، اس میں روزے کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ روزے دار کی کیا شان ہے اور روزہ رکھنے پر کیا انعام دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے، حضرت سیدتنا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتی ہے۔ محبوب علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں غار میں تشریف، غار ہرا میں موجود، دن میں آپ کچھ نہ کھاتے ہیں اور رات میں آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ محبوب کی ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اب اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا اور رات کے قیام کا ثواب کے اعتبار سے حکم جاری فرما دیا، تاکہ محبوب علیہ السلام کی یاد جو ہے وہ باقی بھی رہے اور مسلمان اس حوالے سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، نیت ثواب کی ہو، ساتھ میں ایمان بھی ہو، اس حوالے سے اب دیکھیں اس حدیث میں اشارہ کر دیا گیا کہ روزہ رکھا گیا ابتدا سے انتہا تک کا جو وقت ہے یہ ثواب کے لیے، مسلمان ہے، ایمان تو ہے، واحتسابا، ثواب کے لیے۔ اب ثواب کے لیے جو روزہ رکھے گا کیا وہ زبان سے گندی بات کرے گا؟ ثواب کے لیے جس نے روزہ رکھا کیا وہ لڑائی جھگڑے کرے گا؟ ثواب کے لیے جس نے روزہ رکھا رب کی رضا کے لیے تو وہ کیا روزہ رکھ کے رب کو ناراض کرے گا؟ کسی کی دل آزاری کرے گا؟ کسی کو گالی گلوچ کرے گا؟ قطعاً یہ کام وہ نہیں کرے گا۔ روزے کا فلسفہ تو سمجھا جائے کہ نہیں۔ فرمایا روزہ رکھا صرف کھانا پینا بس روک دیا روزہ ہو گیا؟ نہیں، فرمایا یہ تھوڑی روزہ ہے، روزے کے اندر تو نیت بھی ہے، ثواب کی، رب کی رضا کی، اس کی روحانیت بھی ہے، اس کی چاشنی بھی ہے، اس کی لذتیں بھی ہیں، اس کے تحت روزے کا پورا پیریڈ گزارا جائے تو اس کی برکت نصیب ہوگی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جھگڑے فساد دیگر سارے معاملات بالخصوص رمضان مبارک میں، حالانکہ اس مہینے میں تو یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ 11 مہینے میں اگر آپ نے کر لی آپ کو جواب دینا ہے، لیکن اس مہینے میں تو یہ ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ روزے دار ہو، کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کہے کہ 11 مہینے بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہو گیا 11 مہینے سلسلہ، لیکن یہ رمضان مبارک کا مہینہ آپ روزے سے ہیں، عبادت کی حالت میں ہیں، کہاں گالی گلوچ، کہاں لڑائی جھگڑے، کہاں کسی کی دل آزاری، کہاں ایک دوسرے کے بارے میں غلط القابات الفاظ کا استعمال، تصور ہی نہیں ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھنا ہے۔ اب جو بندہ عبادت میں ہے، روزے سے ہے، ثواب کی نیت ہے اس کی، کیا وہ لڑائی کرے؟ اس کا تو دور تک یہ تصور نہیں۔ فرمایا پھر کیا ملے گا تمہیں جس نے اس قسم کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس نیت اور اس عمل کی وجہ سے تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بخشش کا پیمانہ ہے، اور جو عشرہ ہے مغفرت، جس کے ہر ساتھ بخشش، تو آپ سمجھ لیں کہ اب روزہ بھی ہے، ثواب کی نیت بھی ہے، ایمان کے ساتھ ہے، رب کی رضا بھی، اب اس نیت سے یہ عشرہ گزر رہا ہے، عشرہ مغفرت، تو یقیناً ہر اس شخص کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی جو اس حوالے سے روزہ عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے گزارے گا، اس کی مغفرت ہوگی۔
ہمیں چاہیے ہم اس نیت سے روزے کا اہتمام کریں، برکتوں کو حاصل کریں۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ زکوٰۃ ہے یہ کہ 11 مہینے خوب کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، حلال چیزوں کے قریب ہو جاؤ، پیٹ بھر کے سے رو کر کھاؤ بھی کھلاؤ بھی۔ لیکن جب یہ مہینہ آئے، ایک مہینہ، اب ہمارے حکم پر صبح سے لے کر یعنی سحری کا وقت مکمل ہوا اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا، حلال چیزوں میں سے بعد آ جانا، رک جانا۔ تو فرمایا یہ جسم کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور فرمایا جو روزے دار ہیں اس کے لیے خاص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ ایک دروازہ الگ سے رکھ دیا گیا، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ باب الریان ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دروازہ ہی اشارہ کر رہا ہے، یہ دروازہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دروازہ جنت کا رکھا ہی اس لیے کہ جو جو روزے دار ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دروازے سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی خوشخبریاں ہیں، برکتیں ہی برکت ہیں ہر اس شخص کے لیے جس نے صحیح طریقے سے روزہ رکھا، جان چھڑانے، وقت پاس کرنے، مجبوری سمجھ کر، فرض سمجھ کر نہ، بلکہ رب کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے کہ میرا رب کا یہ حکم ہے میں کروں، مجھے رضامندی نصیب ہوگی، مجھ پہ میرے رب نے یہ فرض کیا ہے، لہذا میں اب خوش دلی سے یہ کام کر کے بتاؤں۔ تو میں اس طریقے سے جس نے روزہ رکھا تو اس کو یہ برکتیں نصیب ہوگی، اور یہ تو جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جنت خود 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ جنت خود وہ چاہتی ہے کہ یہ 4 قسم کے لوگ جلد از جلد میرے اندر داخل ہو جائیں۔ اس میں فرمایا نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قاری قرآن، کتنا بڑا شرف حاصل ہے، جنت اس کی مشتاق ہو رہی ہے۔ جیسے ہم میں سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو اس کا مشتاق ہوتا ہے کہ کاش وہ آئے، اس طرح جنت مشتاق ہے قاری قرآن کی۔ اور رمضان مبارک میں آپ دیکھیں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا، جنت اس کی بھی مشتاق ہے۔ اور یہ بھی رمضان مبارک میں جن صالحین کو یہ عمل نصیب ہو جائے کہ جب وہ روزے سے ہوتے ہیں تو فضل گوئی سے بچ جاتے ہیں، پورا دن ان کا اس طریقے سے فضل گوئی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو ذکر اللہ، کثرت قرآن مجید، درود پاک کی محفلیں ہوتی ہیں تو بے شمار فضل گوئی سے بچ جاتے ہیں، لہٰذا دوسری چیز بھی اس کو حاصل ہو گئی۔ نمبر 3 بھوکوں کو کھانا کھلانا، فرمایا ایسے شخص کی بھی جنت مشتاق ہے۔ اور رمضان مبارک میں یہ بھی کسی حد تک نصیب ہو جاتا ہے، سحر افطار کروانے کی صورت میں، اعتکاف والوں کے لیے انتظامات کرنے کی صورت میں، فقراء مساکین کو صدقات خیرات کرنے کی صورت میں۔ اور نمبر 4 اور آخری فرمایا روزے دار، فرمایا روزے دار کے لیے بھی جنت مشتاق ہے۔ تو یہ 4 کی 4 چیزیں اگر دیکھا جائے اس مہینے میں بآسانی عطا کر دی جاتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے جو وقت گزارے تو آپ سمجھ لینا کہ اب جنت ایسے افراد کی مشتاق ہے، وہ چاہتی ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی تمنا ہے کہ یہ افراد میرے اندر داخل ہو، جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اسی طرح محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رب کی رضا کے لیے فقط ایک روزہ رکھا، میں تو پورا مہینے کے روزے فرض ہیں، لیکن فرمایا ایک روزے کی ثواب کی بات ہے تو فرمایا ایک روزے کا جب ثواب اتنا ہے تو جس نے اس اعتبار سے پورے مہینے میں صحیح طریقے سے روزہ رکھا اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اور ثواب کیا؟ فرمایا جس شخص نے ایک روزہ رکھا اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے۔ یعنی جہنم کی جو مسافت ہے اس سے 70 سال یہ چہرہ دور کر دیا گیا ایک روزے کے اوپر صرف، کیونکہ اس نے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور فرمایا روزے دار کے تو تمام اعضاء تسبیح بیان کرتے ہیں، روزے دار اگرچہ سویا ہوا ہو لیکن تسبیح جاری ہے،
جسم کے اعضاء تصویر بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی اس جانب اشارہ ہے کہ روزے دار ابتدا سے انتہا تک عبادت میں ہیں، کہ اگر اس کی زبان رکتی بھی ہے تو اس کے اعضاء، اس کے جوارح اب اللہ رب العزت کی تصویر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ جو روزہ رکھتے ہوئے اس کو فجور کرے، روزہ رکھتے ہوئے گالی گلوچ کرے، روزہ رکھتے ہوئے لڑائی جھگڑا کرے۔ یقیناً اس نے اپنی عبادت کی حلاوت اور مٹھاس کو ضائع کر دیا۔ قطعاً یہ کام غلطی سے بھی نہ ہو، کوئی اگر سامنے والا پہل کرے بھی چھوڑ دیں، آپ کو حاجت ہی نہیں اس کو جواب دینے کی۔ تو آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جوارح زبان بند ہونے کے ساتھ ہی ہمارے جسم کے اعضاء وہ اللہ رب العزت کی تصویر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ تصویر بیان کر رہے ہیں تو جب ہماری زبان چل رہی ہے تو ہماری زبان کو کتنی تسبیحات بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کا کتنا حمد و ذکر کرنا چاہیے۔ تو ہم اس زبان سے بجائے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے سے، محبوب پر درود و سلام بھیجنے سے، ہم گالی گلوچ میں زبان کو لگا دیں، لڑائی جھگڑے میں لگا دیں، الیاذ باللہ، لعان والنفیس۔ کتنا بڑا بد نصیب ہو گیا وہ شخص۔ لہٰذا جب روزہ رکھا جائے اس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اب حفاظت بھی کی جائے کہ کوئی فضولیات نہ ہو، کوئی غیبت نہ ہو، کوئی چگلی نہ ہو، کوئی گالی گلوچ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس تمام چیزوں سے بچتے ہوئے روزے کا پیریڈ مکمل کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں حلاوت نصیب ہوگی، مٹھاس نصیب ہوگی، ایک الگ ہی سرور نصیب ہوگا۔ یہ اس طریقے سے اعلان کرنا زبان خشک ہو گئی، گلا خشک ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اصل یہ کہ روحانیت سے جب بندہ باہر گزارے گا تو پھر اس تمام تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ذوق و شوق کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ کا گلا تر ہو جائے گا، آپ کی زبان کو الگ ہی مٹھاس نصیب ہوگی۔ حالانکہ آپ روزے سے ہیں، آپ آج ہی تجربہ کریں آپ کا کب گلا خشک ہوتا ہے۔ عصر میں آپ عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، اتنا سکون ملے گا، الگ ہی حلاوت ملے گی، الگ ہی مٹھاس ملے گی۔ جو جس چیز کے اندر لو لگا دے، جس کا دل جس چیز کے ساتھ جڑ جائے، پھر اس کا ذکر کرنا اس کو لطف پہنچاتا ہے، اس کی الگ ہی اس کو چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کریں یہ کام، لیکن ہمارے معاملات برعکس ہیں۔ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ افطار کا وقت کب ہوگا، ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس جلد سے جلد اس عمل سے باہر آ جائے۔ روزہ یہ نہیں، کیونکہ روزہ تو یہ ہے کہ رب کی رضا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حلاوت مٹھاس کو حاصل کرنے والے کام ہو۔ بندہ فارغ اوقات میں ذکر اللہ میں مشغول رہے، چلتے پھرتے وقت آتے جاتے ہو اللہ اللہ کی زبان سے صدائیں ہوتی رہے۔ اب اس روزے کی روحانیت میں اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آج ہم سے شیطان کو تو دور کر دیا گیا، اس کو زنجیروں میں بار کر، اس کو سمندر میں مستدرک کر دیا گیا، لیکن نفس ہمارے پاس ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، شیطان سے بھی زیادہ شریر جو ہے وہ نفس ہے، کیونکہ شیطان کا نام عزازیل تھا۔ جب شیطان خود عزازیل تھا اس وقت کوئی اور شیطان نہیں تھا، تو اس شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ وہ اس کا کون سا عمل تھا کہ شیطان کو شیطان بنا دیا گیا؟ کیونکہ شیطان ہمارے سامنے ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں بہکا دیا، اس نے ہمیں بلا دیا، اس نے غلط راہ دکھا دی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ لیکن شیطان جب خود عزازیل تھا اس وقت تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں، تو اس کو شیطان کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقرب تھا، اسے کس طریقے سے زمین پہ پٹک دیا گیا۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ شیطان کو بھی شیطان اس کے نفس نے بنایا۔ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، جب اس نے یہ الفاظ ادا کیے، یہ الفاظ کیوں اس نے ادا کیے؟ کہنے لگا میں بہتر ہوں۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ اس وقت تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں کہ ہم یہ کہتے اس کو بھی شیطان نے بہکایا، نہیں، اس کو اس کے نفس نے بہکایا، جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے پاس جو نفس ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک شے ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا میں اپنے نفس کو اپنے نفس سے بری نہیں ہوتا، کیونکہ نفس ہمارا تو کام ہی اس کا برائی کا برا حکم دینا ہے، اس کا تو کام یہی ہے۔ آج شیطان ہم سے دور ہے لیکن نفس ہمارے پاس ہے، اسی وجہ سے اب دیکھیں کچھ نہ کچھ خرافات، کچھ نہ کچھ گناہوں کا سلسلہ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ رمضان مبارک میں جاری رہتا ہے۔ الامان والحفیظ۔
کیونکہ نفس ہے، لیکن اس کے علاوہ رمضان مبارک کے علاوہ جو 11 ماہ ہے اس میں شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے، دونوں مل کر اٹیک کرتے ہیں، لہذا بہت آسانی سے بندہ راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں شیطان چونکہ باندھ دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اب نفس موجود ہے تو نفس بھی بہت پاور رکھتا ہے۔ فرمایا ایک چیز کو ہم نے تم سے دور کر دیا، اب ایک چیز کو تم خود سدھارنے کی طرف لے آؤ، اس کو تم کوشش کرو کہ نفس مطمئنہ بن جائے، اس نفس کو تم پورے مہینے میں اتنا سدھارو، اتنا سدھارو۔ روزہ جو اصل دیکھا جائے، روزے کا کانسیپٹ بھی یہی ہے، نفس پہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے روزے سے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جس کی شادی کا معاملہ ہو اور نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے وہ روزے رکھے، وہ شہوتوں سے، برائی سے بچ جائے۔ تو یہاں پورا مہینہ لگاتار روزے ہیں بغیر کسی وقفے کے، ہر روز روزہ، ہر روزہ پورا مہینہ، شیطان بھی دور۔ تو اب تو صرف نفس رہ گیا۔ فرمایا بس اس مہینے میں اس طریقے سے عبادتوں کو کرنے مشغول ہو جاؤ۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اب تمہارا نفس جو نفس امارہ تھا، اب اس روزے کی روحانیت کی وجہ سے اور ان تکالیف مشقتوں کی وجہ سے جو عبادتوں کے ذریعے تمہیں حاصل ہوئی، اب تمہارا نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد رمضان مبارک کے بعد کا معاملہ، اب شیطان آ کے بھی اٹیک کرے گا تو کہاں کرے گا؟ اب نفس امارہ تو ہے ہی، اب تو نفس مطمئنہ نصیب کر دیا گیا۔ جب نفس مطمئنہ آ گیا تو اب شیطان چونکہ نفس کے مقابلے میں کمزور ہے، لہذا کمزور یہ کبھی پر حاوی ہو نہیں سکتا۔ لہذا اس اعتبار سے بھی بندہ بقیہ ساری زندگی گناہوں سے بچ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے نفس کو صحیح طور پر کنٹرول کرنا ہے، جو کہ اس مہینے بہت آسان ہے۔ ایک شیطان دور ہے، دوسرا روزے کی حالت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس اعتبار سے صحیح طریقے سے روزہ رکھیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے کتنا وقت گزر گیا، آج 16 روزہ، یعنی نصف رمضان سے زائد کا حصہ گزر چکا، کتنا تیزی سے وقت گزرا۔ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے تاک راتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور عشرہ مغفرت بھی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ تو اب تک اگر ہم نے نفس پر کنٹرول حاصل نہیں کیا، اس کو درستگی کی طرف نہیں لائے، تو پھر کب لائیں گے؟ آج ہی سے نیت کریں انشاءاللہ۔ روزے کی روحانیت جو ہے ہم اسے حاصل کریں گے، اور جو اس روزے کی حالت میں عبادتوں کا بالخصوص حکم ہے ہم وہ عبادت کریں گے، کیونکہ روزہ بھی عبادت، پھر اوپر سے اندر اور آپ عبادتیں کر رہے ہیں تو نور نلا نور ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہوگا تو انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ شیخ فرید بن عطار رحمہ اللہ بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں نفس پر قابو کرنے کے 3 طریقے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ بآسانی نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 1 خاموشی۔ یہ انسان پر بہت گرا گزرتی ہے، لیکن خاموشی آپ دیکھیں، کبھی آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں لائیں، آپ کو بڑا سکون ملے گا کہ جہاں پر آپ کو بولنا تھا، کس اعتبار سے، جھگڑے کی صورت میں، فساد کی صورت میں، یا جواب دینا تھا سامنے، آپ نے وہاں نہیں بولا، جب وہ معاملہ ختم ہوگا آپ کو الگ ہی سکون ملے گا، اچھا میں نے نہیں بولا۔ خاموشی کیا ہے؟ معاشرے کے بے شمار فسادات کے جو معاملات ہیں سب بچ جائیں گے۔ فرمایا نفس کا کنٹرول ایک تو خاموشی کی وجہ سے ہوتا ہے، نمبر 2 نفس کا کنٹرول بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ روزے کی صورت میں بآسانی سے حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو بھوک کی صورت میں۔ نمبر 3 تنہائی، کیونکہ جو بندہ جس کے ساتھ جتنا وہ گزارے گا وہ اس سے بات کرے گا، یہ اس سے بات کرے گا، پھر غیبتیں بھی ہے، پھر برائی بھی ہے، پھر بہت سارے معاملات بھی ہیں۔ تو فرمایا تنہائی، یہ 3 باتیں ایسی ہیں، خاموشی، بھوک اور تنہائی۔ فرمایا کہ یہ 3 باتیں جو اپنا لیتا ہے وہ اپنے نفس کو پاک صاف اور ستھرا کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت روزے کی روحانیت نصیب فرمائے، ہمیں نفس کو ستھرا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بالخصوص نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ جو مہینے بالخصوص رمضان مبارک کا مہینہ جو میں عطا ہوا، اور بالخصوص اس کے جو شب و روز گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان شب و روز کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، جو باتیں سنی اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا